بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے اہم ترین اعمال میں سے ایک بہت بڑا عمل جو کہ پورا سال نہیں ہو سکتا یا عام طور پر نہیں ہوتا، وہ عمل ہے اعتکاف کا عمل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ان سنتوں میں داخل ہے اعتکاف کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مدینہ منورہ میں ہمیشہ ادا کیا، الا یہ کہ کوئی عذر پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے اپنے وصال سے 1 سال پہلے اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا۔ بہرحال جو سنت اعتکاف ہوتا ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اور اس کی حکمت در حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا سب سے اہم ترین وقت جو ہے وہ بھی آخری عشرہ ہی ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور جو شخص صحیح اعتکاف بیٹھ جائے، صحیح سے میری مراد یہ ہے کہ اس نیت سے اعتکاف میں بیٹھ جائے کہ لیلۃ القدر اس کو حاصل ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو لیلۃ القدر حاصل ہو ہی جاتی، اور اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرما دیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اعتکاف در حقیقت یہ ایسی سنت ہے کہ عمل کے اعتبار سے تو سنت ہے، لیکن اجتماعی طور پر یہ فرض کفایہ ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ کسی بھی محلے میں جو ایک محلہ سمجھا جاتا ہے، وہاں سے کسی ایک انسان کا اعتکاف میں بیٹھنا فرض کفایہ ہے، اور کوئی ایک بھی اگر بیٹھ جائے تو سب کے ذمے سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے، بالکل ایسی جیسے نماز جنازہ ہے۔ اور اگر کوئی ایک بھی نہ بیٹھے تو سارے کے سارے علاقے کے لوگ، شہر کے لوگ، محلے کے لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت اور بھی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف یہ کہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے تھے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بیٹھتے تھے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہی ہے انشاءاللہ تعالی، اس کی وجہ سے اس کے اور بھی بڑے دینی فوائد ہیں۔ من جملہ ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسجد سے دل انسان کا منسلک ہو جاتا ہے۔ کوئی صحیح طور پر اگر اعتکاف بیٹھے تو مسجد سے، جسے کہا نا حدیث میں آیا نا کہ مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ یہ مومن کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ منافق کی صفت یہ ہے کہ وہ مسجد میں اس طرح بے چین ہوتا ہے جیسے پانی مچھلی کے بغیر بے چین ہوتی ہے۔ تو اعتکاف کے من جملہ ایک فوائد میں سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا دل مسجد کے ساتھ منسلک اور معلق ہو جاتا ہے، مسجد کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، اس کا دل لگنے لگتا ہے۔ اور جب مسجد کے ساتھ کسی کا دل لگنے لگے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ نمازیں اس سے فوت ہو جائیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحیح اعتکاف بیٹھنے والا نماز کا بھی پابند بن جاتا ہے۔ یہ میں صحیح کا لفظ بار بار بول رہا ہوں، اس پہ ذرا غور کیجیے، اس لیے کہ بعض لوگ شوق میں بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف میں، اور اعتکاف کی اصل روحانیت حاصل کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی ہمارے نوجوان بھائی اور ہمارے خاص طور پر وہ ساتھی جو کہ کم عمر ہوتے ہیں، وہ شوق میں بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن اس اعتکاف کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ان کے ذہنوں میں نہیں ہوتا۔
تو اعتکاف کے مقاصد میں ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ کا دل اس مسجد کے ساتھ منسلک ہو جائے، اس کی عادت ہو جائے، مسجد کے بغیر چین نہ پڑے، ایک نماز میں آئیں، ظہر میں آئیں تو عصر کی فکر ہو کہ عصر میں نماز میں پہنچنا ہے، عصر میں آئیں تو مغرب کی فکر ہو، مغرب میں آئیں تو عشاء کی فکر ہو، اپنے اوقات اور اپنا پورا ٹائم ٹیبل نمازوں کے مطابق بنے، یہ شوق پیدا ہو جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے کچھ آداب اور اس کے کچھ خواص ہیں۔ مسجد اللہ رب العزت کا گھر ہے جو کہ بہت زیادہ ادب اور بہت زیادہ احترام کا متقاضی ہے، بہت زیادہ ادب و احترام کے ساتھ اس میں وقت گزارنا چاہیے، اور جو صحیح اعتکاف بیٹھتا ہے اس کے اندر مسجد کا ادب اور احترام بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جب سارا وقت اس کے ذہن میں یہی ہے کہ یہاں رہنا ہے 9 دن یا 10 دن عام طور پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے ویسے بھی نفلی عبادتوں کی توفیق ملتی ہے۔ گھر تو انسان بندہ جاتا ہے، ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ابھی یہ کام پڑ گیا، ابھی وہ کام پڑ گیا، ابھی جب وہ ہے ہی مسجد میں تو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق بھی ملتی ہے، وقت پورے کا پورا وقت جو ہے صرف عبادت کے لیے مختص ہو جاتا، کوئی اور دنیا کا کام نہیں، نہ پڑھائی کا کام ہے، نہ دفتر کا کام ہے، نہ جناب والا گھر کا کوئی کام ہے، نہ دوستوں سے ملنے کا کوئی کام ہے، کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے در پہ انسان پڑ جائے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید عبادتوں کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ میرے اعمال میں درستگی پیدا فرما دے۔ تو اگر احباب میں سے، آپ حضرات میں سے اعتکاف کے حوالے سے لوگ اور کچھ الحمدللہ ساتھی آئے بھی ہیں، تو جو حضرات تیار ہوں تو آج سے جو ہے فارم وغیرہ لے لیں اور ان کی جو شرائط ہیں ان کو پورا فرمائیں، اور اللہ سے دعائیں ہم سب کی رمضان المبارک کی جملہ عبادتوں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔